گناہگار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس قرآن کو کھولیں، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کا اجر پتہ کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں۔ اور پھر فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 11 آیتیں بھی قرآن کی نہیں پڑھی اللہ اسے غافلوں میں لکھ دے گا۔ اور 2 آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں بن جاتی ہیں۔ اگر صرف اتنا بھی پڑھ لینا تو اللہ غافلوں سے نکال دے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی چھاتی، سینہ جو ہے یہ خوبصورت گھر کی طرح ہے، اگر اس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ ہے تو اس سینے کے اندر رہنے والا بھی کوئی ہے، اگر نہیں تو یہ بھوت بنگلہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ خوبصورت تو بہت ہے لیکن اس میں رہنے والا کوئی نہیں۔ اپنے سینے کو قرآن سے مزین کریں، قرآن کا کچھ حصہ ضرور یاد کریں۔ میرے بھائیو، دنیا میں حسد کرنا بدترین جرم اور گناہ ہے، لیکن اس شخص کے حسد کیا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ خوبصورت پڑھ رہا ہے۔ انسان حسدن کہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی آواز دے، مجھے بھی یہ ہمت دے، میں اس سے زیادہ قرآن پڑھ کے دکھاؤں۔ یہاں حسد کرنا بھی جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر یہ ہے کہ قرآن کو خوش الہانی خوبصورت آواز میں پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو خوبصورت انداز میں خوشنما پڑھ کے پڑھنے والا قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اس لیے قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف پڑھنے تک نہیں رہنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کے متعلق غور و فکر بھی کرو، یہ کہتا کیا ہے؟ آپ نے کبھی حرم کے اماموں کی یا عرب علماء کی، عرب قراء کی تلاوتیں سنی ہوں گی؟ وہ نماز میں اس طرح روتے ہیں کہ ترس آتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا۔ جب ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، ایک بڑی دیر کی بات ہے، مسجد نبوی کے امام ہیں علی عبد الرحمن حذیفی، سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب یہاں پہنچے، اللہ اکبر، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، جس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، آسمان کو ایک دم گرا دیا جائے گا، تو چیخیں مار کے پوری مسجد نبوی رو رہی تھی، امام بھی رو رہا تھا، مقتدی بھی رو رہے تھے۔ ہم قرآن کو سنتے ہیں، ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ قاری صاحب نے اتنا وقت کیوں لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ بقرہ کی پوری تلاوت کی فجر کی نماز میں، صحابہ نے کہا اب رکوع چلے جائیں گے، سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ جب وہ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا اب ختم کر دیں گے، سورت اگلی اللہ اکبر سورۃ نساء شروع کر دی، پھر سورۃ مائدہ شروع کر دی۔ اللہ اکبر، 6 پارے ایک رکعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اس لیے دل تنگ پڑتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے۔ جب ہمیں ترجمے کا علم ہوگا تو جس طرح میں آپ سے بات آپ کی زبان میں کر رہا ہوں، آپ میری بات سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، شاید میرا خیال ہے کوئی بوریت بھی محسوس نہیں فرما رہے، اسی طرح جب یہ قرآن پڑھا جائے گا تو اس میں آپ کو بوریت نہیں ہوگی بلکہ لطف آئے گا۔
کبھی آپ جنت کی آیتیں سنیں گے، اللہ کے انعامات سنیں گے تو دل خوشی سے اچھل جائے گا، کبھی اللہ کی ڈانٹ سنیں گے تو دل ڈر جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری حق یہ ہے کہ اس کو